الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں، اللہ تعالی نے اس دین کو بہت آسان بنایا ہے۔ یہ مکمل ترین دین ہے اور آسان ترین بھی ہے۔ اس میں دشواری کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ، ان کی صلاحیتوں سے زیادہ مکلف نہیں فرماتے۔ جتنا بندے کر سکتے ہیں اور جتنا آسانی سے بجا لا سکتے ہیں، اسی کا حکم اللہ تعالی دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب ایک مرتبہ ایک جگہ بیان کے لیے گئے، تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے وہ ایک حکیم تھے، عالم بھی تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میرے پاس جب کوئی بیمار آتا ہے تو میں اس کی مختلف بیماریاں سننے کے بعد اس کے لیے ایک نسخہ تجویز کرتا ہوں۔ یہ نسخہ مختصر ہوتا ہے لیکن مریض کے لیے مفید ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے روحانی طبیب بنایا ہے اور ہم سب روحانی مریض ہیں، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسا بیماروں کے لیے نسخہ تجویز کیجئے
جس سے ہر بیمار کو فائدہ پہنچ جائے، ہر ایک کو نفع دے، ایسا جنرل ٹونک آپ لوگوں کو دیجیے۔ آج امت بہت زیادہ پریشان ہے، اور پریشانیوں کی الگ الگ وجوہات لوگ بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس لیڈرشپ کی کمی ہے، کوئی کہتا ہے پارلیمنٹ میں ہماری آواز نہیں ہے۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، ایک نہ ایک درجے کے اندر یہ بات مانی بھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات لیڈر نہیں ہے، علم نہیں ہے، مال نہیں ہے، سب کنارے پر رکھ دیجئے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دین نہیں ہے۔ جتنی پریشانیاں مسلمانوں کو آج ہیں، ان میں سے اکثر کو اگر دیکھا جائے تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو اور سرکار کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ دو نعمتیں آ جائے اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے مختصر پروگرام پر اگر ہمارا عمل ہو جائے تو پریشانیاں دور بھی ہو سکتی ہیں، ان پریشانیوں کا مداوع ہو سکتا ہے، علاج ہو سکتا ہے۔ جو بڑی بڑی اور موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ان کو پکڑ لینا ہے، ان کو اختیار کر لینا ہے، پھر علاج خود بخود ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ جو شکایت ہے کہ ہم ذلیل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی میں اللہ کے احکام آئیں گے، اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ سرکار نے آ کے دین کی دعوت دی تو جن لوگوں کو کوئی نہیں جانتا تھا انہوں نے سرکار کا دامن تھاما، نتیجہ یہ ہوا کہ پورے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرا دیا۔ مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، مکے میں ایسے اور بھی کئی غلام تھے جنہوں نے دین قبول نہیں کیا اور زندگی گزار دی، آج انہیں کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کا دامن تھاما تو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بلال سیدنا و مولانا، بلال اگرچہ غلام تھے لیکن حضرت ابو بکر نے آزاد کیا کیا، یہ تو ہمارے سردار بن گئے۔ معلوم ہوا کہ دین قبول کرنے سے آدمی کو سرداری ملتی ہے، دین قبول کرنے سے آدمی کو کامیابی ملتی ہے۔
جتنی پریشانیاں ہیں ان کے دور ہونے کا واحد راستہ دین ہے. حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ دوس کے ایک فرد ہیں. یہ اپنے گھر سے چلے، ایک عورت کے غلام تھے، غلامی چھوڑی، سرکار کے غلام بننا طے کیا. آقا کی غلامی میں اپنی زندگی دے دی. ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے گورنر بنے. بیوی بھی نہیں تھی، بچے بھی نہیں تھے. ایمان لانے کے بعد کی 4 سال کی زندگی سرکار کی خدمت میں گزاری تھی. 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد کی تھی. رات دن علم حاصل کرنا اپنا مقصد بنایا تھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عورت جس کے غلام تھے اس نے نکاح کا پیغام دیا اور یوں کہا کہ ابو ہریرہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. دین نہیں تھا تو اس عورت کے غلام تھے، دین آیا تو وہ ان کے ماتحت آئی. تو دین عزتوں کا ذریعہ ہے، دین کامیابیوں کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزتیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان والا اپنی ایمانی زندگی میں رسوا نہیں ہوتا. جتنا دین پر عمل کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتے جائیں. اب پوری دنیا میں آپ دیکھیں، خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں دین کتنا ہے. سرکار کی سنتیں کتنی ہیں. میں نے 21ویں پارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیماریوں کے 3 علاج بتائے ہیں اور ایک نسخہ شفا بتایا ہے. میرے والد صاحب نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بیماروں کے لیے شفا کی پڑیا اتاری ہے. ایک آیت میں 3 نسخے دیے ہیں، اس پر آدمی عمل کر لے تو دنیا آخرت کی کامیابیاں اس کے قدم چومنا شروع کر دے گی. ان میں نمبر 1 تلاوت قرآن. قرآن کریم کی تلاوت یہ دل میں اجالا، زبان کی رعنائی، آنکھوں کا نور، دل کا سرور ہے. اللہ نے کرم کتنا کیا ہے کہ یوں فرمایا کہ نہ سمجھے اور پڑھے تب بھی ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں دے گی. ایک رکوع میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ جس کو اللہ نیکیوں کی وقعت عطا کریں گے اس کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہو جائے گا.
ایک جگہ گاؤں میں ابھی حاضری ہوئی، مسجد میں ایک صاحب تلاوت کر رہے تھے. میں بتا رہا ہوں کہ گئے گزرے زمانے میں اللہ کے کیسے کیسے بندے موجود ہیں. میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں مسجد میں؟ کہا تلاوت قرآن کریم کر رہا ہوں. میں نے پوچھا کتنی تلاوت کرتے ہو؟ کہا روزانہ یعنی 24 گھنٹے میں ایک قرآن شریف ختم کرتا ہوں. میں نے کہا اب تک کتنے قرآن کریم ختم کیے؟ جواب دیا 1631 قرآن ختم کیے. تو تلاوت قرآن سمجھ میں نہ آنے کے باوجود خیر کا، برکتوں کا، رحمتوں کا ذریعہ ہے. ہم نے قرآن کریم کو تعویذ کی کتاب سمجھا ہے یا صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے گھر میں رکھی جانے والی کتاب سمجھا ہے؟ یا جب قسم کھانا ہو تو قرآن شریف کے اوپر ہاتھ رکھ دینا چاہیے یہ سمجھا ہے؟ یا کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن پڑھ لینا چاہیے یہ سمجھا ہے؟ یا کسی دکان کی افتتاح ہو تو اس میں تھوڑا قرآن شریف پڑھا جائے، برکت ہو جائے گی، اس کے لیے سمجھا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم ہدایت نامہ ہے، قرآن کریم ایک طاقت ہے، قرآن کریم یہ معجزہ ہے، قرآن کریم یہ مسلمانوں کا دستور ہے، قرآن کریم یہ منشور حیات ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے فضائل قرآن میں. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. یہ رات کو اپنے گھر کے آنگن میں مصلی بچھا کر تہجد پڑھ رہے تھے اور تہجد میں تلاوت قرآن لمبی کر رہے تھے. سرکار رات کو طویل قرات کرتے ہیں. جس کو عشق ہوتا ہے قرآن کریم سے تو وہ خوب پڑھتا ہے قرآن کریم کو. ہمارے ایک بزرگ بیمار ہوئے تو روزانہ ایک پارہ پڑھتے تھے، لیکن بیمار ہوئے اس دن 2 پارے پڑھے. فرمایا قرآن شفا ہے، قرآن کریم شفا ہے. اس کے پڑھنے سے دل کے بیمار بھی اچھے ہوتے ہیں اور جسم کے بیمار بھی اچھے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں شادیوں کے اندر لڑکی کو جہیز میں بہترین قرآن دیتے ہیں اور پیٹی جو آتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی دیتے ہیں. لیکن ماں میں سے اور باپ میں سے ایک بھی یوں نہیں کہتا کہ بیٹا اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا. آج ہم نے اپنی شادیاں جو ہے وہ سنت کے تابع کرنے کے بجائے رسموں کے تابع کر دی. ایک جگہ شادی میں جانا ہوا، دولہا جو آیا اس کے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی ہے. میں نے ان سے کہا کہ سونے کی انگوٹھی تو حرام ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس نے جواب دیا کہ نماز میں ناجائز ہے. ایسے ہی اگر پہنتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے مجھے مسئلہ بتایا. میں نے کہا حدیث میں تو مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے اور آپ سونا
اپنی انگلی میں لے کے چل رہے ہیں. اس نے جواب دیا کہ میری ساس نے پہنائی ہے یہ انگوٹھی، اگر میں نے اتار دی تو سانس بھی نہیں لینے دے گی. اس بنا پر میں نے پہنی ہے. تو میں نے کہا آپ سانس کو ناراض نہیں کر سکتے لیکن میرے محبوب کو ناراض کر سکتے ہیں. آج ہماری زندگی ایسی ہو گئی کہ ہم سب کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال سے راضی ہو جائیں اس کی ہم فکر نہیں کرتے. علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شادی کے موقع پر تمام رشتہ داروں کو خوش کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. جو ناراض ہیں ان کو راضی کیا جاتا ہے، لیکن شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے. کتنا فضول خرچ کرتے ہیں ہم شادی میں. خالی ایک وزٹنگ کارڈ بناتے ہیں اور جو انویٹیشن کارڈ بناتے ہیں اس کے اندر میں نے پوچھا کتنا خرچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں پہلے کارڈ بناتے تھے اب کتاب بناتے ہیں. 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ 10 صفحے کی کتاب، اس کا نام دعوت نامہ. کتنے کی بنی یہ کتاب، کتنے میں تیار ہوئی؟ کہتے ہیں 300 روپے کی ایک تیار ہوئی. اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو تو ایک ایک پائی نعمت ہے، اور نعمت کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. تو اپنے گاڑے کی کمائی، محنتوں کا کمایا ہوا اس طرح اسراف میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے. اس کا اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مال خرچ کرتا ہے تو میں پہچان لیتا ہوں کہ اس کا مال کیسا ہے. اگر صحیح راستے میں مال خرچ کرتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں حلال کمائی ہے. مدرسوں میں لگ رہا ہے، مسجد میں لگ رہا ہے، غریبوں پر لگ رہا ہے، مسافروں پر لگ رہا ہے، دین کے کاموں میں لگ رہا ہے، سمجھ لو کہ حلال کمائی ہے. اور رسموں میں لگ رہا ہے، فضولیات کے اندر لگ رہا ہے، لغویات کے اندر لگ رہا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں غلط راستے سے آیا ہے اس لیے غلط راستے میں لگ رہا ہے. اپنے مال کی قدر کیجئے. اسلام تو ایک ایک پائی کی قدر کرنے کا حکم دیتا ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت کو حرز جان بنانا. پہلے ہم جب محلوں سے نکلتے تھے اور صبح میں گزرتے تھے تو محلوں میں ہمیں قرآن کریم کی صدائیں آتی تھی، پڑھنے والے پڑھ رہے ہوتے تھے. لیکن آج ہم نے تلاوت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. رمضان میں تلاوت کی جاتی ہے اور رمضان کے بعد قرآن کریم کو دوسرے رمضان تک دیکھا نہیں جاتا. قرآن کریم کا یہ شکوہ ہے کہ پڑھی جانے والی کتاب کو طاقوں کے اوپر سجانے کے لیے رکھ دیا گیا. حالانکہ یہ برکت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ نور بھی ہے، اور اس کی تلاوت کے بڑے آداب ہیں اور بڑے احکام ہیں. اللہ تعالیٰ پہلی نصیحت فرما رہے ہیں یہ نسخہ شفا میں، اور نبی کو حکم دیا جا رہا ہے
اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی ہم نے جو کتاب مبارک آپ کو دی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ سرکار تو رات دن تلاوت کرتے ہیں، نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، تہجد میں لمبی قرات فرماتے ہیں، 6 پارے ایک رکعت میں پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام 15 پارے پڑھتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 61 قرآن کریم رمضان المبارک میں ختم کرتے ہیں، تو غیر رمضان میں کتنے کرتے ہوں؟ سلسلے 4 ہیں، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے۔ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کے پیر نے قرآن کریم پڑھنے کو نہ کہا ہو۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور ایک طرف اپنا گھوڑا باندھا ہوا ہے، چھوٹے سے گھر، دوسری طرف اپنے بچے کو سلایا ہے۔ بچے کا نام یحییٰ لکھا ہے۔ ایک طویل عرصے تک پڑھتے رہے، اچانک گھوڑا بدکنے لگا۔ جب گھوڑا بدکنے لگا تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مختصر کی کہ گھوڑا کہیں رسی توڑ کر میرے بچے کو کچل نہ ڈالے۔ نماز کو مختصر کیا۔ موقع محل کے اعتبار سے نماز میں اختصار بھی ہو سکتا ہے۔ سلام پھیر کر ذرا باہر نکل کر نظر ڈالی، آسمان پر ذرا نظر چلی گئی تو چاروں طرف چراغوں کی روشنیاں نظر آئی۔ چراغ ہی چراغ ہیں، شاید یہ دیکھ کر گھوڑا بیتکا ہوگا۔ خیر یہ واقعہ تو ہو گیا۔ فجر میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آقا کے سامنے یہ ماجرا رکھا۔ سرکار آج رات کو بڑا عجیب و غریب معاملہ رہا، چراغوں کے سائبان میں نے آسمانوں پر جاتے ہوئے دیکھے۔ حضور نے فرمایا تو تلاوت کر رہا تھا نماز میں، تو سکینہ اور رحمتوں کا اترنا اللہ تعالیٰ نے تجھے دکھایا، اور اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح میں صحابہ کرام کو بھی میں دکھاتا کہ دیکھو تلاوت کرنے پر یوں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ آج ہمارے گھر رحمتوں سے خالی ہیں۔ ہم گھر میں جاتے ہیں مسلمان کے تو وحشت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں نماز بھی نہیں ہو رہی ہے اور اس گھر میں قرآن بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اپنا مزاج بناؤ، روزانہ تلاوت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اور طے کرو کہ جیسے کھانے پینے کے معمولات ہیں اس طرح روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں گے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، تلاوت کرنے سے سکون کتنا ملتا ہے، کتنا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بھئی یہ تو مانتے ہیں نا کہ ذکر اللہ میں اللہ تعالیٰ نے اطمینان رکھا ہے، تو قرآن کریم بھی جامع الاذکار ہے۔ جب کوئی تلاوت کرے گا تو گویا ذکر کر رہا ہے، دلوں کا اطمینان یقینی ہے۔ ایک بہت بڑے آفیسر تھے، وہ آفیسر مسلمان تھے، IAS درجے کے آفیسر تھے، گورنمنٹ آفیسر۔ جب سفر کرتے تھے تو سفر میں قرآن شریف ساتھ رکھتے تھے، دفتر میں بھی جب وقت ملتا، آفس میں وقت ملتا، فوراً قرآن کریم پڑھتے۔ عربوں کو دیکھا آپ نے کتنے سنگین حالات ہے اس وقت عرب میں، ویسے پورے عالم اسلام میں سنگین حالات ہیں،
لیکن ان پر کچھ اور ہی حالات ہیں. لیکن اتنے حالات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بچایا ہے؟ ان کی دو چیزوں کی وجہ سے بچایا ہے. جہاں نماز کا وقت ہوا گاڑیاں کنارے پر لگا دی، دکانیں بند کر دی. پہلے فرض نماز ادا کرتے ہیں، بعد میں کاروبار کرتے ہیں. پیسہ جو چیز آپ نے خریدی اس کا لے لیا ہوگا تو وہ واپس کر دے گا کہ اذان ہو گئی اب میں کاروبار نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کاروبار میں بھی برکت دے دی ہے. ہم لوگ یوں کہہ کے دکان کو کھلی رکھتے ہیں کہ گراہک چلا جائے گا. ارے روزی تیری مقدر میں لکھی ہوگی تو جا نہیں سکتی ہے، اللہ تجھے دلا کے رہیں گے. لیکن اللہ کی ذات پر یقین بھی ہونا چاہیے، اعتماد بھی ہونا چاہیے. ایمان در حقیقت اللہ کی ذات پر مکمل ایمان کا نام ہے، یقین کا نام ہے. ایمان یعنی ایقان، یقین کرنا اللہ کی ذات پر کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرتے اللہ ہیں، دیتے اللہ ہیں، روزیوں کے مالک اللہ ہیں، عزتوں کے مالک اللہ ہیں. اب وہ IAS درجے کے آفیسر ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، اسٹیشن پر پہنچے. اسٹیشن پر پہنچ کر اپنے ملازموں سے پوچھا کہ بھئی میرا سامان سب رکھ دیا ڈبے میں؟ کہا ہاں حضرت رکھ دیا ہے. اتفاق سے پوچھا کہ میں سفر میں جو قرآن کریم کا بکس رکھتا ہوں وہ بکس رکھا کہ نہیں؟ تو ملازموں نے کہا آج تو آفس میں ہی بھول گئے، ہم لوگ لے رہے تھے لیکن ذہن سے نکل گیا اور وہ آفس کے ٹیبل کے اوپر رہ گیا اور ہم لوگ سامان لے کے چلے آئے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ میرے والد صاحب ایک جملہ کہتے تھے کہ قرآن کریم سے سرسری جو تعلق ہے نا ہمارا وہ کافی نہیں ہے، قرآن سے عشق پیدا کرو، قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے محبت پیدا کرو، سرکار سے عشق پیدا کرو، دین سے محبت پیدا کرو، نماز کے عاشق بن جاؤ. یہ سب عاشقانہ شان کے ساتھ کرو گے پھر کامیابی آئے گی. صحابہ کرام عاشقانہ شان کے ساتھ کام کرتے تھے. حضرت ابوبکر قرآن کریم کے ایسے عاشق ہیں کہ اپنے آنگن کے اندر تلاوت کرتے ہیں تو راستے میں جاتے ہوئے لوگ ٹھہر جاتے ہیں اور بچیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، چھوٹے بچے روتے ہیں، عورتیں بلکتی ہیں. حضرت ابوبکر قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہیں اور ان کو روتا ہوا دیکھ کر کتنے لوگ دین قبول کرتے ہیں. اب یہ IAS درجے کے جو آفیسر تھے انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا میرا جتنا سامان رکھا ہے ٹرین کے اندر وہ سب نکال لو. ارے صاحب آپ کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے، آفس کا اتنا بڑا کام ہے اور قرآن شریف تو دوسرے اسٹیشن پہ بھی ہم آپ کو دلا سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں قرآن کریم کے بغیر 1 منٹ میں بھی سفر نہیں کرتا، ایک لمحے کا سفر بھی مجھے قرآن کریم کے بغیر گوارا نہیں ہے. اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بھائی بہت پڑھے لکھے ہیں. آج کل پڑھے لکھے ہونے کا مطلب ہے دین سے دور ہونا، اور جو سنتوں پر چلے اس کو آرتھوڈاکس کہتے ہیں کہ یہ تو بہت کم نظر لوگ ہیں، جب دیکھو تو سنت 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 کرتے ہیں. ارے سنتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فائدے رکھے ہیں. سنت کے بغیر مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ سنت تو مسلمان کی زندگی کی جان ہے. سنت کے بغیر دین بنتا ہی نہیں ہے. دین بنانا ہے، زندگیوں میں لانا ہے، سنتیں لاتے جاؤ، زندگی میں اپناتے جاؤ. جتنی سنتیں آتی جائیں گی اتنا دین بنتا جائے گا. اس پر جو احکام پر عمل کریں. دیکھو ایک نماز پڑھتا ہے آدمی، کتنی سنتیں؟ کھڑے رہنے کی سنت ہے، رکوع میں جانے کی سنت ہے، سجدہ میں مسنون چیزیں کیا ہیں، قعدہ میں مسنون کیا ہے،
کیا کیا چیزیں پڑھنا سنت، سنت کے بغیر نہ نماز بنے گی، نہ سنت کے بغیر دین بنے گا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، 1 کروڑ روپے کی گاڑی، لیکن اس کے چاروں ٹائروں میں ہوا نہیں ہے۔ ہوا کتنے کی آئے گی؟ اگر نائٹروجن ڈالے گا تو 100 روپے کا 4 ٹائروں کے اندر آئے گا، اور نارمل ہوا ڈالے گا تو 10 روپے میں پٹ جائے گا۔ اب آپ کہیں 1 کروڑ کی گاڑی اور 10 روپے کی ہوا، کیا جوڑ ہے اس میں؟ میری تو 1 کروڑ کی گاڑی ہے، میں تو اس کے بغیر چلاؤں گا۔ چل سکے گی گاڑی؟ کوئی بھی عقل مند کہے گا کہ بھئی اس کے ٹائر مانگتے ہیں، جو چیز وہ دینی پڑے گی رضا، تب جا کر کے یہ گاڑی چل پائے گی۔ 1 کروڑ کی گاڑی 10 روپے کی ہوا کے بغیر نہیں چل سکتی۔ مسلمان کی زندگی کی قیمتی گاڑی سنتوں کی ہوا کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ اس کو زندگی کے ہر موڑ پر سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنتوں سے اعراض کرے گا، سرکار نے فرمایا وہ میری جماعت سے تعلق رکھنے والا نہیں۔ ایک دعوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، ان کو لے گئے۔ اب جنہوں نے دعوت کی تھی ان کے کھانے کے اندر، شوربے کے اندر کدو جو ہے وہ کاٹ کر ٹکڑے ڈالے گئے تھے، جس کو آپ لوگ دودھی کہتے ہیں۔ حالانکہ کدو میں اور دودھی میں تھوڑا فرق ہے۔ عرب میں خاص قسم کا کدو ہوتا ہے، اس کے قتلے اور اس کے ٹکڑے بنا کے ڈالے گئے تھے، اور سرکار اسے چن چن کر کھاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ سرکار کو یہ پیارے ہیں، تو پورے پلیٹ میں سے جو بھی ملتا ٹکڑا سرکار کے سامنے رکھتے، اور اس کے بعد سے عالم یہ رہا کہ پوری زندگی کدو سے محبت رہی، تلاش کر کر کے کھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ تو میرے محبوب کی محبوب ہے، اس لیے تجھے کھاتا ہوں، میرے سرکار نے تجھے پسند کیا ہے، اس بنا پر کھاتا ہوں۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی سانس راضی ہو جائے اس لیے میں نے انگوٹھی پہنی ہے۔ میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک صحابی آئے گاؤں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو ان کے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی تھی۔ سرکار نے وہ انگوٹھی کو کھینچ لیا، زمین پہ ڈال دیا، پھینک دیا۔ سرکار آگے بڑھ گئے۔ اگر ہماری انگلی سے کوئی امام صاحب انگوٹھی کھینچ لیں تو ہم ان کو مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دیں گے کہ تو ہارو کون تھا ہے، میری انگوٹھی کھینچنے کا تیرے کو کیا حق ہے؟ لیکن صحابہ کرام کا عشق ایسا ہے۔ صحابہ کرام کا عشق کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرا مال اللہ کے راستے میں لگ جائے اور سرکار کے قدموں میں لگ جائے۔ لیکن جب سرکار میرا مال لیں گے تو سرکار کا ہاتھ نیچے ہوگا اور میرا ہاتھ اوپر ہوگا، اور مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ دیتے ہوئے میرے نبی کے ہاتھ سے میرا ہاتھ اوپر ہو، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ تو اب دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کی؟ دعا یوں کی کہ اے اللہ میرا مال نبی یوں سمجھ کر خرچ کریں گویا کہ ان کا مال ہے، تو مجھے دینے کی نوبت نہ آئے، سرکار میرے خزانے سے لیتے چلے جائیں، مجھے دینے کی نوبت نہ آئے، سرکار لے لیں۔ میں بطور لطیفے کے کہا کرتا ہوں
کہ آج تک ہم نے امام صاحب سے، پیر صاحب سے شدید محبت ہے، تو کبھی یہ دعا نہیں کی کہ اللہ ہمارے پیر صاحب ہمارے بینک کے بیلنس کو اپنا سمجھ کے استعمال کرے، بیعت بھی توڑ ڈالے گا۔ یہ کیا کر دیا؟ اور صحابہ کرام نے امتحاناً ان سے پوچھا، کن سے؟ وہ صحابی جن کے ہاتھ سے انگشتری پھینک دی تھی، ان سے پوچھا کہ یہ اٹھا کیوں نہیں لیتے؟ جیب میں رکھ لو، بازار میں بیچ کر پیسے کر لینا تو منع نہیں ہے نا، پہننا منع ہے، اس کو فروخت کر دیجئے، لیکن ایمانی حلاوت اور ایمانی حمیت کا عالم یہ ہے کہ یوں کہا کہ جس کو میرے نبی کے ہاتھوں نے گرا دیا ہو، میں اس کو بے قیمت سمجھتا ہوں، لاکھوں روپے کی چیز ہو، لیکن میں اس کو انگلی نہیں لگاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں سچی محبت۔ تو وہ IAS درجے کے جو آفیسر تھے، انہوں نے کہا تم مجھے تنگ نظر کہو کہ کچھ بھی کہو۔ شادی میں ایک جگہ میں نے سنا 5,000 روپے کے انڈے مارے، دوستوں نے ایک دوسرے کو 5,000 روپے کے انڈے مارے۔ بمبئی کے اندر 5 لاکھ لوگ رات کو بھوکے سو رہے ہیں، اور انڈا کھانے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں، اور تو اپنی عیش و عشرت میں انڈے جیسی نعمت کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ کے یہاں سوال نہیں ہوگا اس کا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اچانک نوٹ بندی کیوں آئی؟ یہ دھندے کیے تو آئی، قدر نہیں کی تو آئی۔ اب پتا چلا کہ بھئی فقیر بھی جو ہے کام کا نکلا، جو غریب تھا، جو ہمارا ملازم تھا، وہ بھی کام کا نکلا، کیونکہ پیسے لے گئے، اس کی داڑھی میں ہاتھ گھمایا اور یوں کہا جا میرے 1 لاکھ روپے ڈال کیا جا۔ بے حیثیت کو اللہ تعالیٰ ایک رات میں باحیثیت کر دے۔ عزتیں دینا، دولتوں کا دینا، جس کے کھاتے میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، راتوں رات اس کے کھاتے میں 2.5 لاکھ روپیہ آیا۔ ہمارے پردھان منتری جی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا دن لائیں گے جس میں ہر ایک کے کھاتے کے اندر 15 لاکھ ہوں گے۔ ایسا دن تو نہیں آیا، لیکن ایسا دن آیا کہ غریب کے کھاتے میں 2.5 لاکھ آ گئے، لیکن ہم سے لے کے ہمارے کھاتوں میں ڈالیں گے۔ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ IAS درجے کے آفیسر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، دین بہت بڑی نعمت ہے، آفس میں بھی دین کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، افریقہ میں ایک بڑا اسپتال ہے، دل کا علاج کرتے ہیں، کورنیشن ہسپتال۔ وہاں ایک مسلمان ڈاکٹر ہے، کارڈیک میں ہے، تو وہ صافہ اور ٹربن باندھ کر علاج کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں۔ تو وہاں کے چیف ڈاکٹر نے کہا کہ تم کو ٹربن نکالنا پڑے گا، تو اس نے 2 پیج لکھ کر دیے کہ تم جو ٹوپی پہناتے ہو اس سے میری ٹربن زیادہ حفاظت کرتی ہے، اور میرے آپریشن ٹربن کے ساتھ زیادہ سکسیسفل ہیں بنسبت تمہاری پہنی ہوئی ٹوپی، لہذا میں ٹوپی نہیں چھوڑوں گا۔ ارے سردار لوگ اپنے پٹکے کے لیے اور اپنے ٹربن کے لیے کوٹ تک گئے، اور ہم اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے ٹوپیاں بھی اتار کے رکھ دیتے ہیں، داڑیاں بھی کٹوا کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور سرکار کا متوالا بھی کہتے ہیں، اور حضور کا عاشق بھی کہتے ہیں۔ عاشق ایسے نہیں ہوا کرتے، جو سرکار کے طریقوں کو چھوڑے وہ عاشق کہے گا ہوا۔ ایک سنت کو لیجئے، میرے والد صاحب ایک واقعہ سناتے تھے کہ اجمیر شریف میں ایک طالب علم تھا جس کے داڑھی کے خالی 2 بال تھے، ایک بال ٹوٹ گیا تو وہ ایک عرصے دراز تک رویا۔ اس نے کہا اللہ، سرکار کی سنت کے 2 بال مجھے تو نے دیے تھے، ایک جو ہے ٹوٹ گیا، کل رسول کے دربار میں حاضر ہوں گا، کیا جواب دوں گا؟ اگر پوچھ لیں گے کہ سنتوں والا بال کیوں ٹوٹا، کیا جواب دوں گا؟ اگر ہمارے اندر حمیت اور اللہ کے دین سے محبت اور سرکار سے عشق ہے
تو پھر ایک ایک سنت کو اپنانا، اور مت سمجھو کہ داڑھی سے بے عزتی ہوگی۔ سرکار کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو انسان کو بے عزت کرے۔ جتنی سنتیں زندگی میں آئیں گی اتنی عزتیں انشاءاللہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی ایک غیر مسلم کے ساتھ پارٹنرشپ تھی، آفس میں بیٹھے تھے تو ایک دن وہ غیر مسلم نے پارٹنر نے کہا کہ تم داڑھی کیوں رکھتے ہو؟ تو اس نے بہت اچھا جواب دیا کہ میں نے جو داڑھی رکھی ہے وہ اپنے بزنس کے اندر رکاوٹ ہے۔ اپنے 2 سال سے بزنس کر رہے ہیں، ہر سال 50 لاکھ کا نفع کر رہے ہیں، تو داڑھی رکاوٹ بنی ہے؟ تو یہ سوال کیوں کرتا ہے کہ داڑھی کیوں رکھی؟ میں تو تجھ سے یہ سوال نہیں کرتا کہ تو ختنہ کیوں نہیں کرواتا۔ اس کے بھی لاکھوں ہزاروں فوائد ہیں، تو جب وہ فوائد ہیں تو داڑھی کے بھی فائدے ہیں۔ اور سن، اگر آئندہ تجھے داڑھی پر اعتراض ہے تو پارٹنرشپ ختم، کیونکہ میں پارٹنرشپ ختم کر سکتا ہوں، سرکار کی سنت ختم نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے لاکھوں روپیے کا نقصان منظور ہے، لیکن میرے آقا کی سنت کی توہین مجھے منظور نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمانی غیرت، اس کو کہتے ہیں عشق رسول، اس کو کہتے ہیں محبت رسول۔ آئیے اس درجے کے آفیسر نے کہا جو بھی ہونا ہوگا ہوگا، لیکن تم نکال لو اندر سے، میرا قرآن کریم نہیں ہے، میں سفر نہیں کروں گا۔ ٹرین چلی گئی، یہ آفس میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد گھنٹی بجی، فون اٹھایا تو فون پر کہنے والے نے کہا آفیسر صاحب جس ڈبے میں آپ سفر کر رہے تھے وہ ڈبے میں آگ لگی، ہر آدمی اندر جھلس کر مر گیا، اور آپ نے سفر نہیں کیا، آپ بچ گئے۔ انہوں نے کہا میں نے قرآن نہ ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرما دی۔ قرآن کے احترام نے دنیا کی آگ سے بچا دیا، قرآن کریم کا احترام آخرت میں جہنم کی عذاب سے بھی بچا سکتا۔ تلاوت کو اپنا شیوا بنائیے۔ پہلا نسخہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ گھر میں ماں بہنیں بھی گھر کو زندہ رکھیں، زندگی گھر میں تلاوت سے آئے گی، گھر میں زندگی نماز سے آئے گی۔ سرکار نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچاؤ۔ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ گھر قبرستان بننے سے بچ جاتا ہے۔ قبرستان میں مردہ نہیں پڑھ سکتا نماز اور قرآن، اور جس گھر میں قرآن و نماز نہ ہو وہ قبرستان سے کم نہیں ہے۔ گھروں کی آبادی نمازوں کے ذریعے سے ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے ہے۔ دوسرا بہت آسان نسخہ ہے، 5 وقت کی نماز۔ میرا ایک دوست تھا، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ تیری تقریر اچھی لیکن یہ نماز والی تو لاتا ہے نا، یہ نہیں جمتا اپنے کو۔ 5 وقت کی نماز، نماز تو اللہ کا ذکر قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نمازوں کو میرے ذکر کے لیے قائم کیجئے۔ قرآن کریم ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ نماز سے کیا ملے گا؟ دنیا کے فائدے ہزاروں ہیں، لیکن ازواج مطہرات نے روزی میں بڑھوتری اور اضافے کی درخواست سرکار کے دربار میں بجٹ بڑھانے کی بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اللہ کا حکم آیا تھا۔ کیا حکم آیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجیے،
سرکار کے گھر میں نماز کا کیا عالم ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں. نماز چھوڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. آدھی رات کو سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے پورا مدینہ امڑتا ہے. بچے بھی آتے ہیں. یہ عالم ہے. اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ تم روزی مانگتے ہو، روزی کا بڑھانا اور روزی کے اندر اضافے کا ہونا تمہاری نماز کے اضافے پر موقوف ہے. تم نماز پڑھاؤ، ہم روزی بڑھائیں گے. معلوم ہوا روزی کا حل اور روزی میں وسعت نماز کے ذریعے سے آتی ہے. آج آدھی دنیا اپنی روزی کی وجہ سے پریشان ہے. صبح میں اٹھتا ہے آدمی تو روزی کے لیے پریشان ہوتا ہے. جو آدمی نماز پڑھتا ہے فجر کی، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں. اس کے لیے قبر کے مراحل کو آسان فرما دیتے ہیں. اس کے لیے اللہ کا دیدار طے ہو جاتا ہے. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نماز پر دیتے ہیں. جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا آخرت کے کاموں کو بناتے ہیں اور اسے عزتیں جیسے قرآن سے ملتی ہے نماز سے بھی ملتی ہے. خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر آئے. ایک عرصہ دراز تک رہے. ساتھ کیا لائے تھے؟ مصلی لے کے آئے تھے اپنے شیخ کے پاس سے. اور ساتھ کیا لے کے آئے تھے؟ قرآن کریم لے کے آئے تھے. اپنے ساتھ وضو کا لوٹا لے کے آئے تھے. یہ ہوتا ہے مسلمان کا اصلی سامان. سفر میں یہ چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. 50 سال کے بعد رائے پتھورا نے سنیاسیوں کے کہنے پر حکم جاری کیا کہ جتنا ہو سکے جلدی ہمارا اجمیر چھوڑ دیجئے اور کل صبح سے پہلے ہمارا شہر چھوڑ دیجئے. تمہارے لاکھوں مرید ہو گئے ہیں. تمہاری انگلیوں پر اور انگلی کے اشارے پر قربان ہونے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. مجھے اپنی حکومت کا خطرہ ہے. حالانکہ حضرت خواجہ صاحب نے کبھی بھی حکومت اور اقتدار کی تمنا نہیں کی. وہ تو اللہ کے دین کے کاموں میں لگے تھے اور اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. گھبرا گئے. جو ساتھی پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت گھبرا گئے. اب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ راجا کا حکم آیا ہے کہ اجمیر چھوڑو. اب اتنا بڑا خانقاہی نظام لے کر کہاں جائیں گے؟ اور خواجہ صاحب صبح صبح اٹھ کر کہاں جائیں گے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا مت گھبراؤ، میرے ہتھیار لاؤ، میری چیزیں لاؤ. ارے بھائی آپ کا ہتھیار کیا ہے؟ فرمایا مصلی ہمارا ہتھیار ہے، مسواک ہمارا ہتھیار ہے، قرآن کریم ہمارے پاس ہے، یہ بہترین اسلحہ ہے. کچھ مت کرو، بس خالی وضو کا لوٹا لے آؤ، میری مسواک لے آؤ. وضو کیا، مسواک کیا اور نماز کی تیاری کی. مصلی بچھایا گیا، 2 رکعت نماز پڑھی. آج عالم یہ ہے کہ لوگ خواجہ صاحب کے پاس اولاد مانگنے جاتے ہیں. خواجہ صاحب پہ حالات آئے تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ مانگنا اللہ سے چاہیے اور نماز کے واسطے سے مانگنا چاہیے اور اللہ سے کنیکشن مضبوط کرنا چاہیے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے مضبوط کنیکشن کا واسطہ اور ذریعہ ہے. آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے. 95% امتی ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. اور نماز کو پڑھنا نہیں کہا قرآن کریم میں. جہاں بھی کہا نماز کو پابندی سے بجا لانے کے لیے کہا ہے. اقیموا الصلاۃ کہا ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور کوئی چیز ٹیڑھی ہوتی ہے تو گر جانے کا خطرہ ہے اور اس کو سیدھا قائم کرنا ہے تو محنت کرنی پڑتی ہے. فرماتے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں
کوئی منافق ڈھیلے عقیدے کا جو ہوتا تھا وہ نظر نہیں آتا تھا، ورنہ دو آدمیوں کے سہارے اگر وہ مسجد آ سکتا ہے تو آتا تھا، اور مصلیوں کے بیچ میں اسے کھڑا کیا جاتا، ان کے سہارے سے کھڑا رہتا تھا۔ نماز کے یہ لوگ اتنے عاشق تھے۔ نماز کے عشق کا عالم یہ ہے کہ امریکہ کے کلچر سینٹر کے اندر جب نماز مکمل ہوئی جمعہ کی تو ایک انگریز نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، اتنا بڑا کراؤڈ کا ہے؟ جواب دیا کہ جمعہ کی پریئر تھی وہ مکمل کی ہے، مسلمانوں نے کلیکٹیو پریئر کرتے ہیں جمعہ کے دن، وہ پریئر کمپلیٹ ہو گئی، اب یہ لوگ گھر جا رہے ہیں۔ تو اس نے ایک عجیب سوال کیا، اس نے کہا روزانہ 5 وقت کی نماز میں ایک فجر میں نماز ہوتی ہے جو سن رائز ہونے سے پہلے، آفتاب کے نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر کتنا مجمع آتا ہے، کتنے % لوگ یہ مجمع کے فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے تمہارے اندازے کے اعتبار سے؟ تو جواب دینے والے نے دیا جواب کہ 5% مجمع فجر کے اندر ہوتا ہے، 95% لوگ غائب ہوتے ہیں۔ وہ انگریز نے کہا جس دن فجر کی نماز پابندی کے ساتھ جمعہ جتنا مجمع پڑے گا اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندیاں اور کامرانیاں اور کامیابیاں دے گا۔ ایک بات وہ بھی سمجھ رہا ہے، ایک بات قرآن کریم نے بھی ہم کو کامیابی کی کہی، لیکن کیسی نماز پر کامیابی، کیسی نماز پر؟ آج اوریانیت کتنی ہے، ننگاپن کتنا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں موبائل کی لائن سے، انٹرنیٹ کی لائن سے، اور ہر لائن سے برائیوں کو دنیا کی یہودیت اور عیسائیت ہمارے گھروں میں انڈیل رہی ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو اوریان کرنا اور ننگا کرنا انہوں نے اپنا مزاج بنایا ہے، اور ننگے پن کی رات اور دن نشر و اشاعت وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر ہمارے گھروں میں کر رہے ہیں۔ اسلام نے حیا سکھائی ہے۔ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم عورت کو سنمان اور عزت دلوائیں گے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ عورت کو جتنی عزت اسلام میں ملی ہے اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، اور دنیا والے لاکھ محنتیں کر لیں عزت دینے کی، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پردہ اور جو برقع اور جو حیا کا مزاج شریعت مقدسہ نے عورت کو دیا ہے، نماز میں کیسی کھڑی ہوتی ہے، پورا جسم ڈھانپ کر اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے کہ اللہ جیسی نماز میں باحیا ہوں، میں باہر بھی باحیا رہوں گی، میرے جسم پر برقع ہوگا، میرے جسم پر پردہ ہوگا، مجال کیا ہے کہ کوئی غیر محرم میری طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو رہا ہے، ان کا انتقال ہو رہا ہے، اور وصیت فرما رہی ہیں۔ کوئی مال و دولت ہے ہی نہیں کہ اس کی وصیت کرے، کوئی جائیدادیں ہے ہی نہیں کہ اس کی وصیت کرے، وصیت تو دین کی جا رہی ہے۔ یوں کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے رات میں دفنانا، اور مدینے میں ظاہری بات ہے جیسے اسٹریٹ لائٹ ہمارے یہاں ہے وہاں تو تھی نہیں، تو اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھا کر لے جانا، اس زمانے میں جنازہ جو ہے وہ چارپائی کے اوپر رکھ دیتے تھے اور لے جاتے تھے، تو یوں کہا اندھیرے میں لے جانا تاکہ میرے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور جب دفنا رہے ہونا تو اوپر چادر رکھ دینا اور چادر کے نیچے سے میری ناش کو سرکانا تاکہ زندگی میں کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تو مرنے کے بعد بھی میری ناش پر غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ حیا اور شرم کا اتنا زبردست نظام ہے، اور حدیثوں میں حیا کی بڑی تعریف آئی، فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، نماز کے اندر حیا کو سیکھنا ہے۔ عورت کو سبق پڑھایا جا رہا ہے
کہ کیسی ڈھک چھپ کر تو کھڑی ہوئی ہے نماز میں، باہر جانے سے پہلے بھی تجھے اگر ضروری کاموں کے لیے جا رہی ہے، نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ خواجہ صاحب نے 2 رکعت پڑھی اور انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی، اور جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو دنیا میں جتنی عریانیت ہے، گندا پن ہے، بے حیائیاں ہے، انشاءاللہ دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اب دنیا محنت کر رہی ہے کہ یہ بے حیائی رک جائے، یہ ننگا پن رک جائے، یہ لباس جو کم سے کم ہوتا جا رہا ہے یہ کسی حد پر رک جائے، نہیں رک رہا ہے، رکے گا تو قرآن کی تعلیم سے رکے گا۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے، پابندی سے بجا لائیے، وقت کی رعایت کیجئے، ریگولر ادا کیجئے، پرٹیکولر ادا کیجئے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والی نماز پڑھیے۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہ کے کاموں سے اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اب کوئی کہے فلاں صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی کا کام بھی کرتے ہیں، تو کہو پڑھتے ہیں ادا نہیں کرتے ہیں، قائم نہیں کیے ہوئے ہیں، ورنہ قیام صلاۃ کا نتیجہ کیا ہوتا؟ برائیوں سے رک جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نے 2 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت میں کتنی طاقت ہے، اللہ نے کتنی قوت رکھی ہے۔ ایک صحابی کو شہید کرنے کے لیے مقام ہل کے اوپر لے گئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا کوئی تمنا ہو تو ظاہر کرو، فرمایا ایک تمنا ہے، نماز کا عاشق ہوں، دنیا سے جانے سے پہلے مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ بیوی سے ملنے کی تمنا نہیں کی، اپنی جائیداد کی وصیت کرنے کی تمنا نہیں کی، کوئی عزیز محبوب کھانا کھا لینے کی تمنا نہیں کی، اپنے بچوں کا منہ دیکھنے کی تمنا نہیں کی، فرمایا اللہ کے دربار میں میرا لاسٹ عمل پیش ہو تو لکھا جائے کہ دنیا سے جاتے جاتے اس کا سر سجدے میں رہا ہے، یہ نماز پڑھنے والا رہا ہے، تو مجھے موقع ملے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ نماز سے ایسا عشق ہونا چاہیے، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جماعت کی نماز کو مت چھوڑو، قرآن کریم میں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ لوگ سمجھتے ہیں ایک رسم ہے نماز پڑھ کے آگے، نماز پڑھ کے آگے، نماز رسمی عبادت نہیں ہے، جتنی عبادتیں ہیں ان تمام میں عظیم ترین عبادت ہے، بزرگ ترین عبادت ہے نماز۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے سہارے پر پیر زمین پر گھسٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور پھر بھی مسجد نبوی شریف میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت۔ تو جب سرکار اتنی پابندی کرتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ امتیوں نماز مرتے دم تک حالات سنگین ہو جائیں، میدان کارزار آ جائے، مت چھوڑنا۔ اتنی نماز اگر ہماری زندگیوں میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ ارے مؤذن خود اعلان کرتا ہے کامیابی یہاں ہے، تم کہاں تلاش کر رہے ہو، کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم کامیابی؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں کامیابی اللہ کے دربار میں آنے کے اندر ہے۔ فرمایا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ اذان کو کیا سمجھا ہم نے؟ بہت معمولی سمجھا ہے، مؤذن ہے بیچارہ پکارتا رہتا ہے۔ اذان کمپلیٹ میسج آف اسلام ہے۔ حی علی الصلاۃ،
نماز کی طرف آ رہا تھا تو سوال ہو گیا. عقل مند لوگوں کو سوال دین کے اندر ہی زیادہ معلوم ہوتے ہیں، باقی دنیا بھر کے جھمیلے کرتے کبھی نہیں پوچھا کہ اس میں کیا تک ہے. لیکن جہاں دین کا کوئی کام بتایا تو پوچھتے ہیں اس میں کیا فضیلت ہے، اس میں کیا حکمت ہے. ارے کوئی حکمت نہ ہو تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو حکمت ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا حکمت چاہیے کہ اللہ حکم کرتا ہے، حکم ہو جائے تو غلام کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے مالک کو پوچھے کہ تو نے کھانا بنانے کا حکم مجھے کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے. وہ ایک چپت رسید کر کے گئے گا. غلامی کا مطلب بھی سمجھتا ہے کہ نہیں؟ غلام کو حکمتیں پوچھنے کا اور اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ورنہ غلامی کو سمجھتا نہیں. ہم نے پیدا ہوئے وہاں سے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اللہ کی غلامی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. آگے حکمت بھی اللہ نے کرم فرما دیا. مؤذن کو حکمت بھی بتائی، نماز کے لیے جن کو بلا رہے ہیں ان کو حکمتیں بھی بتاؤ، ان کو نماز پڑھنے کا فائدہ بھی بتاؤ، ان کو میرے گھر کی طرف آنے کا فائدہ بتاؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ. نماز کیوں پڑھنا ہے؟ دنیا میں ٹکریں کھا رہے ہیں تجارتوں میں، دنیا میں ٹکریں کھا رہے ہیں گورنمنٹ کی آفسوں میں، پرموشن نہیں آتا، موشن آتا ہے. پھر بھی دوڑ رہا ہے. آج ملے گی نوکری، کل ملے گی، نہیں ملتی، اور قبر میں پہنچ جاتا ہے جب اس کا پرموشن اس کے گھر پہنچتا ہے، جب یہ اللہ کے گھر پہنچتا ہے. حی علی الفلاح، کامیابی ہے اس میں. بھول کیوں جا رہا ہے؟ تجھے 5 وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس میں کامیابی ہے. قرآن کریم کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ذرا خشوع خضوع والی نماز پڑھ لے، کنسنٹریشن پورا تیرا نماز کے اندر ہو جائے. ایسی نماز پڑھ لے پھر دیکھ کے کامیابیاں تیرے قدم چومتی ہے کہ نہیں. جنہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے ان کے قدموں میں قلعے کی چابیاں آئی، ملکوں کے اقتدار آئے، تاج و تخت آئے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت پڑھی، اللہ سے دعا کی. دعا بہت بڑی چیز ہے، آج امت نے دعا کو بھی چھوڑ دیا. اسباب کے نقشوں میں کامیابی تلاش کرتے ہیں، اللہ سے تعلق چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ سے مانگنا بھول بیٹھے ہیں، اللہ کو اپنا کارساز، حامی اور ناصر کہاں سمجھتے ہیں. دعا کر لی آبوداری کے ساتھ. ایک بزرگ کو پوچھا گیا تھا بہترین عبادت کرنے کا وقت کون سا ہے؟ فرمایا مرنے سے 1 دن پہلے. حضرت وہ تو معلوم نہیں ہے کہ کب مرے گا آدمی، تو فرمایا ہر دن کو یوں سمجھ لے کہ یہ میرا آخری دن ہے تو تیری عبادت میں جان پیدا ہو جائے گی. وہ میں واٹس ایپ پر پڑھ رہا تھا، کبھی اچھی چیزیں بھی آتی ہیں. بچہ اپنے ابا جان سے کہہ رہا ہے ابا جان میرے ساتھ کھیلتے نہیں؟ بیٹا آفس جانے کا ہے تو کھیلوں گا تو پھر آفس کون جائے گا؟ جواب دیا کہ ابا ہفتے میں 1 دن خالی آفس جایا کرو نا. تو کہا 1 دن آفس جاؤں گا تو آفیسر نکال نہیں دے گا، مالک میرے کو نکال نہیں دے گا آفس میں سے. کہاں آپ اللہ کے دربار میں اور اللہ کے آفس میں بھی خالی جمعہ کو جاتے ہیں تو اللہ تو نکال نہیں دیتے. کہتے دم بخود ہو گیا، حیران ہو گیا، یہ عجیب بات کہی. خواجہ صاحب نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد خوشخبری دی اللہ والے کے دل کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی. خواجہ صاحب نے فرمایا انشاءاللہ ہماری قبر اجمیر میں رہے گی، ہم کو نکالنے والا کل صبح میں زندہ پکڑ کر نکال دیا جائے گا. دوسرے دن شہاب الدین غوئی صبح آئے اور گرفتار کر کے پرتھوی راج کو لے گئے. اور خواجہ صاحب آپ بھی اجمیر میں ہیں.
آج بھی ان کا مزار اس بات کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرتا ہے کہ کہاں سے آئے تھے دین کی نسبت پر محنت کر کے قربانیاں دے کر اپنے وطن کو بالائے طاق رکھ کر مہاجر کی حیثیت سے یہاں رہے اور دین پر محنت کرتے رہے، یہی قبر بن گئی ہے۔ تو نمازوں کی پابندی بڑی نعمت ہے، کامیابی کا ملدہ نماز کے پڑھنے میں اور بجا لانے میں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں پروگرام کا آخری حصہ بیان کرتا ہوں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کہنا نصیب ہو جائے، ایک مرتبہ اللہ کہنے پر اللہ کیا دیتے ہیں، یہ اگر معلوم ہو جائے تو آدمی حکومتوں کو چھوڑ دے گا، اپنے سب کاموں کو چھوڑے گا اور ذکر اللہ کے اندر لگ جائے گا۔ آج پوری دنیا بے چین ہے اور پوری دنیا پریشان ہے، اس بنا پر کہ اطمینان قلبی کا بہترین نسخہ جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر اللہ کا کوئی ٹائم نہیں دیا ہے، جب موقع ملے اللہ کی یاد کرو۔ قرآن کریم ذکر ہے، نماز ذکر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں تو جب اللہ کی یاد لے کے بیٹھے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھے گا، تو اللہ تعالی فرش زمین پر تجھے ذکر کرتا ہوا دیکھیں گے، تو وہ عرش بری پر ملائکہ کے اندر تیرا ذکر کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تو معمولی انسان ہے لیکن تیری یاد اور تیرا ذکر اللہ کے دربار میں ہو جائے، اور وہ کب ہوگا؟ جب ذکر اللہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد لے کر بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ رحمت سایہ فگن ہو جاتے ہیں، رحمت ان پر نازل ہوتی ہے اور سکینہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالی ملائکہ کے گروہ میں یہ یاد کرنے والوں کا اور اللہ کا نام لینے والوں کا ذکر فرماتے ہیں، یاد فرماتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ یاد فرما لے، کتنی بڑی بات ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ذکر کی فضیلتیں بیان فرماتے ہیں، اور ذکر ایسی فضیلت کی چیز ہے، دوسری جگہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تو تم کو یاد کرتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ کی یاد کا نتیجہ ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، اس نے ہم کو یاد رکھا ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، اس نے یاد رکھا ہے تو زندگی گزر رہی ہے۔ وہ بھول جائے گا تو ہمارا دنیا میں کوئی گزارا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر وقت یاد کر کے بیٹھا ہوں تمہیں کیا ہو گیا کہ مجھے یاد نہیں کرتے؟ نعمتوں کا سلسلہ ہر وقت جاری ہے، تو جو نعمتیں ہر وقت دے رہا ہے اس کا نام بھی ہر وقت لیا جانا چاہیے۔ اس لیے لفظ اللہ جو ہے اس کا ہر سرا بلندی کی طرف جاتا ہے، اونچائیوں کی طرف جاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ جو میرا نام لے گا وہ بھی اونچائیوں کی طرف جائے گا، وہ بھی بلندیوں کی طرف جائے گا۔ اللہ کا ہر شوشہ بلندی پر جا رہا ہے، اللہ کا نام لینے والا اس کا نام بھی اللہ بلندیوں پر پہنچا دیں گے۔ جانور بھی ذکر کرتے ہیں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ قید خانے میں تھے تو انگریز جیلر نے ایک سوراخ کیا اور قید خانے کی بیرک کے اندر ایک سانپ چھوڑ دیا۔ اب وہ سانپ دیکھ لیا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، تہجد کے بعد اپنا ذکر شروع کیا تو وہ ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ شیخ الہند نے خطاب کیا کہ اس وقت پوری مخلوق ذکر میں لگی ہے اور اے سانپ تو کیسا غافل ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مجھے نقصان پہنچانے کی فکر کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں شیخ الہند کے ساتھ سانپ نے بھی ذکر شروع کیا، جب ضرب لگاتے تھے تو وہ بھی سر ہلاتا تھا، پورے ذکر میں ایک ہی جگہ کھڑا رہا۔ قرآن کریم کہتا ہے
کہ دنیا کی ہر چیز ذکر میں لگی ہوئی ہے، انسان کو خاص ذکر کے لیے بنایا ہے۔ ذکر کے معنی ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی یاد دل سے بھی کی جائے، زبان سے بھی کی جائے، غفلتوں کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر بیکار نہیں ہے، اللہ کا نام زبان پر آ جائے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ نسخہ شفا اللہ تعالیٰ نے ہماری بیماریوں کا مداوا اور ہماری بیماریوں کا علاج 3 چیزوں کے اندر بتلایا ہے، ایک تلاوت قرآن میں، ایک عمل علی القرآن میں، اور دوسرا نماز میں، اور یہ دونوں کا قوام ہے ذکر اللہ میں۔ یہ چیزیں آئیں گی، برائیاں ختم ہوں گی، اچھائیاں آئیں گی، کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیے کہ جو مظلومین ہے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور جتنا ظلم ہو رہا ہے اس تشدد کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ختم فرمائے، ہمیں عبادات کا پابند بنائے۔ کام کرنے کو کوئی نہ نہیں کہتا، دنیا کے کام میں آگے بڑھنے کو کوئی نہ نہیں کہتا، یہ پروگرام پر عمل اپنے کاموں کے بیچ میں آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ترقی کرو، قدم بڑھاؤ ضرور، لیکن رہے رسول کے قدموں پہ سر، خدا کے لیے اتنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے حکم تھا کہ چند منٹ بات عرض کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ بھی کیا جائے۔ اتفاق سے میں نے وہی آیت آپ کے سامنے جس میں ذکر اللہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے وہ بھی ذکر کی، اور 3 اذکار کا ذکر کیا۔ قرآن کریم مستقل ذکر ہے، قرآن کے ناموں میں ایک نام ذکر ہے۔ دوسرا، نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کی جاتی ہے، اور تیسرا، جب جب وقت ملے اپنی زندگی کے اوقات کو غفلت میں گزارنے کے بجائے اللہ کی یاد میں گزارنا، اللہ کے ذکر میں گزارنا۔ اللہ تعالی ہمارے اوقات کو قیمتی بنائے، ہمیں ان پروگراموں پر جو بہت آسان ہے عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، اس کے بعد دعا کریں گے۔ اب روشنیاں بند کر دیں، اور جتنے حضرات اندر بیٹھے ہوئے ہیں نہایت اطمینان سے دعا تک بیٹھے رہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ جتنے اذکار ہیں ان تمام میں افضل، جتنے اذکار ہیں ان تمام کا نچوڑ اور خلاصہ، ایمان میں داخلے کا دروازہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اللہ والوں کے یہاں یہ افضل الذکر جو ہے اسی کا ذکر کروایا جاتا ہے۔ ویسے تو پوری تسبیح کا ذکر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ ہے، الا اللہ ہے، اللہ واللہ ہے، اللہ ہے، لیکن ان میں سے بڑا مجمع ہے، لوگ پریشان نہ ہو جائیں، اس بنا پر صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، اور 2 لمحے کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ دنیا کمانے کے دھیان میں یا کبھی کبھی گناہوں کے دھیان میں گزرتا ہے۔ اس کے بجائے ہم مشق کریں کہ ہم اللہ کے دھیان میں اپنا زندگی کا کوئی لمحہ گزاریں، کوئی اوقات گزاریں، تو اس کی فکر جو ہے ہمیں کرنی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ایک شعر کے بعد یہ ذکر ہوگا۔ ماں بہنیں گھر میں سن رہی ہوں تو آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور یہاں جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں وہ جہرن میرے ساتھ ذکر میں شامل ہوں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں،
تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وعلماء امته اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اب 2 لمحے کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے دھیان میں اور انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آنکھیں بند ہو اور باڈی میں نقل و حرکت بالکل نہ ہو، سر کو دل کی طرف، جس طرف دل ہے ادھر ذرا سا جھکایا جائے اور تصور رکھا جائے۔ تصور کا نام ہے مراقبہ۔ تصور کیا کرنا ہے؟ تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے، اور دل جو ہے وہ اللہ 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 کر رہا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر تک یہ تصور جاری رکھیے۔ اس دھیان کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ تمام اللہ سے بے دھیان ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو گناہوں سے بچ جائیں گے، اور اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو نیکیوں کا کرنا اللہ آسان کر دیں گے۔ طبیعت میں نیکیوں کی رغبت اور محبت پیدا ہو جائے گی،
اور گناہوں کی نفرت انشاءاللہ دھیرے دھیرے آئے گی. لہذا تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، آنکھیں بند رکھیں اور یہ تصور کریں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. خفت دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. ہم نے اپنے دلوں کو غفلت کی چادریں اڑا کر سلا دیا ہے. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دنیا ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، تباہ ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. کوئی کتنے بھی مقامات بنائے گا، مکانات بنائے گا، لیکن آخری مقام اور آخری مکان اس کا قبر ہوگا. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. جب مراقبہ کر رہے ہیں اور آنکھیں بند ہو تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ آج کہا گیا تو میں نے آنکھیں بند کر لی، اپنے اختیار سے بند کی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی اور میری آنکھوں کو بند کرے گا. آنکھوں پر اختیار، جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا. ایک دن مرنا گے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا گے آخر موت ہے. آنکھ بند ہو تو قبر کے اندھیرے کو سوچو. پیچھے سوچو ماضی میں زندگی کا کتنا بڑا حصہ گناہوں میں گزارا ہے. ایک گناہ کے بارے میں اگر اللہ کے دربار میں پوچھ لیا کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ مراقبہ ہر آدمی کر سکتا ہے اور روزانہ پابندی کے ساتھ کرنے پر کروڑوں کی زندگی میں فرق آیا ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے، ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مراقبہ کرنے والا، اپنی یاد کرنے والا، دھیان اللہ کا دینے والا بنائے. اب دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.
اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم ثبت الاسلام والمسلمين اللهم ثبت اقدام المؤمنين وزلزل اقدام الكافرين وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں، اے اللہ بہت بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ سیاہ کار ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے خواستگار ہیں، اے اللہ تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، اے اللہ مغفرت کی بھیک دے دے، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما دے، اے الہ العالمین ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے، اے اللہ ذاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ شاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ غافلانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، اے اللہ ہمارے بچے کے دل میں قرآن کریم کا عشق پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھر گھر میں تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرما دے، اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ ذکر اللہ کا عاشق بنا دے، اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے گزارا، تیری نعمتیں کھا کر تجھے ناراض کرتے رہے اور اے اللہ شیطان کو راضی کرتے رہے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ تو نے چاہا تھا کہ ہم تیرے دین کا کام کرتے، اے اللہ دنیا میں ایسے لگ گئے دین کا کام ہم نے چھوڑ دیا، اے اللہ ہم کام نہیں کریں گے تو ہمیں ہٹا دے گا، ہماری نسلوں کو ہٹا دے گا اور اے اللہ دوسروں سے کام لے لے گا، اے اللہ ہماری اس غفلت کو دور فرما دے، اس کوتاہی کو اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ العالمین اس مجلس کو قبول فرما لے، اے اللہ یہاں جو ادارہ چل رہا ہے اسے قبول فرما لے، آئندہ جو عزائم ہے اس میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ دور دراز سے جو حضرات اپنے مدارس کو چھوڑ کر دین کی نسبت سے آئے، اللہ ان کا جمع ہونا ان کا آنا قبول فرما، اللہ دین کی نسبت سے جمع ہونا قبول فرما، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، سرکار کی اتباع قدم قدم پر نصیب فرما، نمازوں کا عاشق بنا دے، اللہ تیری یاد والی زندگی عطا فرما، اللہ ماں بہنوں کو دیندار بنا دے، اللہ پردے برقعے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ حیا کا سبق پڑھا دے، الہ العالمین ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما، اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے اور اللہ باقی زندگی طاعت والی بنا دے، اللہ عبادت والی بنا دے، اللہ انابت والی بنا دے، اللہ جوانوں کی جوانی کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ تو نے دنیا کی ترقی کو روکا نہیں، اے اللہ دین کی حفاظت کے ساتھ دنیا کی ترقی بھی عطا فرما، اللہ رسوائیوں سے حفاظت فرما، اللہ عزت والی زندگی عطا فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اللہ جنہوں نے دین کی نسبت سے ہمیں یاد کیا یہاں تک بلایا دین کی فکروں میں اپنے بھائیوں کے دین کی فکروں میں، اے اللہ یہ قربانی دی، اللہ ان کا یہ قربانی دینا منظور فرما۔